الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور جب وہ تمہارے پاس آن پہنچے تھے تمہارے اوپر والے حصے سے اور نیچے والے حصے سے، اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، اور جب دل گلے میں آن پہنچے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، وہاں پہ مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں جھنجھوڑا گیا، سخت قسم کا جھنجھوڑنا۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہیں۔ آواز تھوڑی سی بڑھا دیں۔ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا،
پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، گناہوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پردہ پوشیاں کر کے ان کو معاف کر دینے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطرات کی تعداد سے بھی واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں سے، زمینوں کی گہرائیوں سے اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلی پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی گفتگو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز، ماہ و سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ابتدا سے ہجرت تک اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 5ویں سال تک وہ اعمال اور وہ واقعات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، ہم نے ان کو مختصراً یا تفصیلاً دونوں صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ سن 5 ہجری غزوہ احزاب، اس کے بنیادی جتنے حالات تھے ہم ان کا ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو یہ تنبیہ کرنا کہ مدینے کی حفاظت کے لیے، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے، خندق کی حفاظت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کے لیے مجاہدین کی ٹکڑیوں کو تقسیم کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی اور بنیادی تنبیہات میں سے تھا۔ کئی ایک جھڑپیں ہوئیں، کئی ایک معاملات ایسے ہوئے جن کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ باہر سے مشرکین ہیں جو کہ گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے کے باہر آن پہنچے ہیں۔ اندر سے بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر سے اور اندر سے دونوں طرف سے خطرات ہیں۔ عورتیں اور بچے
وہ ایک قلعے میں محفوظ ہیں، ان کی پریشانیاں الگ سے ہیں، امت کی اور مجاہدین کی پریشانیاں الگ سے ہیں۔ اللہ کے دین اور اس کی سربلندی کے لیے جو پریشانی ہے وہ بنیادی نوعیت کی ہے۔ بہرحال اس محاصرے کو ایک کافی وقت گزر چکا ہے، یہ محاصرہ طوالت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ کئی ایک مقامات پر اور کئی ایک بار جھڑپیں ہوئیں جن پہ صحابہ کرام نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے اور ان دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ وہ تنگنائے، وہ جگہیں جہاں پہ خندق پتھریلی زمین کی وجہ سے یا کسی اور بھی وجہ سے اتنی چوڑائی میں یا اتنی گہرائی میں نہیں تھی، جہاں پہ دشمن کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کی ٹکڑیاں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدشہ تھا کہ کہیں مشرکین اکٹھے ہو کے یا کسی ایسے معاملے پر اجتماع کر کے کسی ایسی جگہ سے مدینے کے اندر داخل نہ ہونے پائیں جو کہ مسلمانوں کے لیے پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اور ایسی ہی ٹکڑیاں کئی ایک جگہوں پر سے داخل ہوتی ہیں، اور داخل ہونے میں کچھ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے ساتھ ایسے دشمن واپس چلا جاتا ہے۔ اور ایسے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کو جاگنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنفس نفیس ایسی مہمات میں شریک ہونا، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ عرب کا ایک بہت ہی مشہور قسم کا شاہ سوار اور جنگجو جسے عمر بن عبد ود کہا جاتا ہے، اس کا ذکر میں نے پہلی نشست میں کیا ہے کہ یہ انسان عرب کے ہاں 1000 جنگجو لوگوں پر بھاری تھا۔ یہ بندہ بھی اس خندق کو پھلانگ کے آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور آ کے صحابہ کرام کو للکارنا شروع کرتا ہے۔ یہ جب وہاں سے آگے آتا ہے اور خندق کو کراس کرتا ہے، صحابہ کرام اس کے سامنے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے طلبگار ہیں، اور یہ للکارتے ہوئے چند اشعار پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ جب شہید ہو جاتے ہو اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم جنت میں چلے جاتے ہو، لہٰذا کوئی جنت کا طلبگار ہے تو میرے سامنے آئے، لہٰذا ایک ہی تلوار کے وار سے میں اسے تہ تیگ کرتا ہوں اور وہ جا کے جنتوں کے مزے لوٹے۔ اور یہ بات اس نے طنزیہ انداز میں کری تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس کی مبارزت کو دیکھتے ہیں اور اس کے للکارنے کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، عمر کا مقابلہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی یہ عمر بن عبد ود ہے، لہٰذا آپ بیٹھ جائیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عمر کی اس شجاعت اور بہادری کے معاملات کو بخوبی جانتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لہٰذا آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مقصد یہ تھا کہ وہ عمر میں اس سے اور تجربے میں کافی کم تر تھے، لہٰذا اس لیے کہا کہ اس کے مقابلے کا کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اسے اجازت دی جائے گی، لہٰذا آپ بیٹھ جائیں۔ وہ دوبارہ للکارتا ہے، حضرت علی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے دوبارہ للکارا ہے، لہٰذا مجھے حکم دیجئے، میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی یہ عمر بن عبد ود ہے، یعنی یہ بات جان لو یہ کس قسم کا بندہ ہے، لہٰذا آپ بیٹھ جائیں۔ حضرت علی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ تیسری دفعہ للکارتا ہے، حضرت علی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت دیجئے، میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی یہ عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں جانتا ہوں کہ عمر بن عبد ود ہے، میں اس کی شجاعت، اس کی بہادری کے قصے بڑی عرصے سے سنتا چلا جا رہا ہوں، اور اس کی بہادری کے جوہر میں نے کئی جنگوں میں دیکھے بھی ہیں، اس کے باوجود میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، جسمانی طور پر بھی اور اعصابی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ بس اس مقابلے کے آڑے آنے والی ایک ہی چیز ہے اور وہ آپ کی اجازت ہے، بس آپ اجازت دیں، میں اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اجازت دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترتے ہیں اور جاتے ہوئے عمر کو کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تیری ایک عادت ہے، اور وہ عادت یہ ہے کہ تجھ سے اگر کوئی بندہ 2 چیزوں کا سوال کرے تو ضرور ان میں سے ایک اس کو دیتا ہے۔ اس نے کہا تو نے صحیح سنا ہے، اور متکبرانہ لہجے میں کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی ادا کر دیا جائے، اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ عرب کے اندر یا مسلمانوں کے اندر ابھی اور قریش قبیلے کے اندر جو تم لوگ مسلمان ہو،
اور کوئی میرے پائے کا ہم پلہ موجود نہیں تھا، کیونکہ تجھ سے عمر میں بڑے اور تجھ سے بہادری اور جرت میں بڑے لوگ تھے، لہٰذا وہ مقابلے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ لہٰذا ایسے چھوٹے بچے کا خون بہانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تمہارا خون بہانا بہت اچھا لگتا ہے، لہٰذا اس لیے میں میدان میں اترا ہوں۔ کہا دو چیزیں کون سی مطالبہ کرتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں تجھے یہ دعوت دیتا ہوں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ کو الہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مان لو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے اور میری تلوار کے وار سے بھی بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا دوسری چیز کا مطالبہ کرو، یہ میں نہیں مانتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں پھر دوسری چیز کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میدان میں اترو تو پھر جنگ کرو۔ یہ عمر اپنی تلوار کو سونتے ہوئے حضرت علی پر ایک کاری ضرب لگاتا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے تلوار کے وار کو روکنے کے لیے جو ڈھال کرتے ہیں، یہ ڈھال کو چیرتے ہوئے حضرت علی کے سر کو زخم کر دیتی۔ اتنا یہ بہادر آدمی اور اتنی کاری ضرب لگاتا ہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ جس ڈھال کو وہ تلوار کاٹتی ہے اسی ڈھال میں وہ پھنس جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو موقع ملتا ہے، یہ اس کی کمر کے اوپر دونوں کندھوں کے درمیان وار کرتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ واپس آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پہلے سے پتہ چل چکا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ یہاں عمر بن عبد ود کی لاش گرتی ہے تو جو گھڑ سوار عمر بن عبد ود کے پسے پشت تھے اور وہاں سے چل کے مقابلے کے لیے آئے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ عمر بن عبد ود کے ساتھ کسی کی لڑائی ہوگی، دو چار کو قتل کریں گے اور دھاگ بیٹھ جائے گی، لہٰذا یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ بھی ہے جس کو حضرت زبیر رستے میں پکڑتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں، لہٰذا اکرمہ بن ابی جہل بھی عرب کا بہت بڑا شاہر سوار آدمی تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور نیزہ وہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ عرب کے ہاں اپنا اسلحہ میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جانا ایک انتہائی بزدل کی علامت ہوتی ہے، لہذا یہ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں۔ مشرکین کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمر بن عبد ود قتل کر دیا گیا اور کچھ اور بھی لوگ جو سرداران ہیں اور شاہ سوار ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ پیشکش کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے جثے تو واپس کر دیجئے، آپ نے تو پھینک کے دینے ہیں یا کھڈے میں ڈال دینے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں یہ واپس کر دیں، ہم فی جثہ 12,000 درہم آپ کو دیں گے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے 10,000 درہم کے بدلے میں ہم ایک جثہ لینے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ میتیں اور ان کے مردار جثے جو ہیں وہ ہمیں واپس کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا خیر فی جسدہم ولا فی ثمنہم، نہ ان کے جثوں میں کوئی خیر ہے نہ اس کی قیمت میں کوئی خیر ہے، یہ سارے کے سارے لے جاؤ اور قیمتیں بھی اپنے پاس رکھو، یہ خبیث قسم کے جثے ہیں اور خبیث قسم کی قیمت ہمیں نہیں چاہیے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی لاشوں کو واپس ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس معاملے کے بعد اب قریش ایک اور معاملہ اور ایک اور منصوبہ بناتے ہیں، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ ایسے کام نہیں بنے گا کہ ہم ایک ٹکڑی جاتے ہیں حملہ کرتے ہیں، ایک ٹکڑی یہاں پہ حملہ کر رہی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ سارے کے سارے قبائل اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کے کسی تنگنائے سے داخل ہوں یا اکٹھے ہو کے کسی بھی طرح خندق کو پھلانگنے کے بعد آگے چلے جائیں اور یک بارگی حملہ کریں اور پیچھے سے بنو قریظہ حملہ کریں گے، لہٰذا ہم اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ رہا معاملہ شاہ سواروں کا اور بڑے بڑے جنگجو لوگوں کا اور ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کے کرنے کا تو ہم نے سارے معاملات دیکھ لیے ہیں، لہٰذا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے شاہ سوار اکٹھے ہوتے ہیں، جن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل اور یہ بڑے بڑے سرداران ابو سفیان، اور یہ ساری ان کے قیادت میں یہ سارے کے سارے منصوبہ بناتے ہیں کہ مدینے کو اسی ہی ایک صورت میں اپنے قبضے میں لیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے یک بارگی حملہ کرتے ہیں، اور خندق کی دوسری جانب سے صحابہ کرام اس کا دفاع کرتے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی طاقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی طرف ہے کہ اس خیمے کو تباہ کیا جائے یا خیمے کے اوپر تیر اندازی کی جائے تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اور ان کا سارا خیال مرکزی قیادت کی طرف ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ خندق کی راتیں اور یہ غزوہ احزاب کا معاملہ اتنا سخت اور اتنا خوفناک تھا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی جنگوں میں شرکت کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں کئی دفعہ شریک رہی ہوں، جتنا خوفناک معاملہ غزوہ احزاب کے وقت تھا میں نے کبھی کسی جنگ میں اتنی خوف نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام بھوک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اور دشمن کے گھیراؤ کی وجہ سے اتنے زیادہ خوف زدہ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار سوتے بار بار جاگ جایا کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی باہر سے آواز آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر کی طرف جاتے اور دیکھتے کہ باہر کیا معاملہ ہوا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے غزوہ احزاب کے وقت جتنا محاصرہ رہا، محاصرے کے ایام سارے کے سارے ہم باہر تکبیرات کو سنتے رہے، صحابہ اکرام چکنے رہے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی خطرناک گھاٹی جہاں سے مشرکین حملہ کر سکتے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے پہرا دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر تک آدھی رات سے زیادہ رات گزر چکی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھکن کے ساتھ چور بھی ہو چکے ہیں اور پہرا بھی دے رہے ہیں، اور وہاں سے دشمن کے داخل ہونے کا خدشہ بھی کافی زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کاش کوئی میرے صحابہ میں سے ایسا نیک آدمی آئے جو میری جگہ پر کھڑا ہو اور ابھی پہرا دے. ام سلمہ کہتی ہیں مجھے اسلحے کے چلنے جیسے ایک انسان زرہ پہن کے اور اسلحے کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، مجھے آواز آتی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے کہاں آئے ہو؟ کہا میں سعد ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آپ میری جگہ آئیں ذرا پہرا دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیرے پہ کھڑا ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہیں، اور ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کھراٹوں کی آواز سنی. یعنی تھکن سے چور آپ جیسے ہی لیٹے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو جاتے ہیں، اور سونے کے ساتھ آپ کے خراٹوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. ام سلمہ فرماتی ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی پہرے داری کی تھی ان میں عباد بن بشر پیش تھے. اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ جب آوازیں آئیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یا عباد ابن بشر. عباد کہا یا رسول اللہ نام لبیک یا وصادیک، اللہ کے نبی حاضر ہوں. کہا تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہا جی اور کچھ دوست ہیں، کچھ احباب اور صحابہ ہیں. کہا ان سب کو لو، یہ ایک لشکر یہاں سے مشرکین کا آ رہا ہے، ان کو دیکھ کے آؤ اور واپس بھگا کے آؤ. واپس بھگا کے آتے ہیں اور واپس آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آرام کے ساتھ سوتے ہیں اور فجر کے لیے اٹھتے ہیں. ام سلمہ بعد میں کیا کہا کرتی تھیں اللہ تعالیٰ عباد پر رحم کرے. کافی صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی حفاظت کی، لیکن جو حفاظت اور جتنی چوکیداری اور پہرے داری عباد نے کی کسی اور نے نہیں کی. کیونکہ غزوہ احزاب کے وقت جتنی پریشانی تھی اور عباد جس ہمت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس خیمے پہ کھڑے رہے کوئی اور کھڑا نہیں رہا، کیونکہ باقی سارے ادھر ادھر کی مہمات میں بھی شریک تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں سعد کے سارے معاملات اور فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن سعد نے وہ گھاٹی پہ جو پہرا دیا تھا مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ سب سے بڑا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی راحت کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس حفاظت کا سعد کا وہ تھا. اور ہم بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے کہ سعد نے وہاں پہ چوکیداری کی تھی. یہ سارے معاملات اتنے کو زیادہ تنگ ہو چکے تھے اور مشرکین کا یک بارگی حملہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا اور محاصرہ اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء چاروں کی چاروں نمازیں رہ گئیں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، کیونکہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ابھی نازل نہیں ہوا تھا. لہٰذا ظہر کی اذان ہوئی، وقت رہ گیا، عصر، مغرب اور عشاء. یہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز رہ گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا اللہ کی قسم عمر میں نے بھی عصر نہیں پڑھی، اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ گئیں. اور عشاء کے بعد سورج کے ڈھل جانے اور اندھیرا ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کو حکم دیا بلال آذان دو، اور آذان کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالترتیب ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بد دعا جو دی تھی وہ اسی وجہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز رہ گئی تھی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے جس کا تعلق ایک کا عقیدے کے ساتھ ہے اور ایک کا عمل کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز رہ گئی ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی اور پھر عشاء کی. سورج نہیں رکا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھٹنے پر سر رکھا ہوا تھا، سوئے ہوئے تھے یا کسی اور طریقے سے، لہٰذا وہ رو پڑے، کہا یا رسول اللہ میری عصر کی نماز رہ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا، سورج واپس آیا، لہٰذا پھر نماز ادا کی گئی. حضرت صاحب یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود جنگ کے سورج نہیں رکا، اور حضرت علی سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی فضیلت ہے بالاتفاق. یا جیسے کہا جاتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تو سورج ہی نہیں نکلا. حالانکہ اگر آپ مسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ باقاعدہ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ سورج نہ نکلے، پھر بھی نکل آیا.
ہاں جی، ایک واقعہ سے ایک پڑاؤ ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب فجر قریب ہے، لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی بس تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں پھر اٹھ کے نماز پڑھیں گے. کہا کون جگائے گا ہمیں؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ میں جگاؤں گا. کہا بلال دیکھنا ادھر منہ کر کے دیکھ لو، جب پو پھوٹے گی صبح فجر کا وقت ہوگا تو آپ ہمیں جگا دینا. کہا یا رسول اللہ میں جگا دوں گا. سارے سو گئے. اب بلال کی کیا ڈیوٹی لگی ہے کہ سورج نہ نکلے پہلے جگا دینا. بلال بیٹھے، ٹیک لگائی، منہ مشرق کی طرف کیا تاکہ دیکھتا رہوں جیسے ہی وہ پو پھوٹے گی، جیسے وہ صبح صادق کی ہوتی ہے طلوع فجر کی، تو میں جگا دوں گا. حضرت بلال کو بھی نیند آ جاتی، حضرت بلال سو جاتے ہیں. اس قافلے میں سورج کے نکل جانے اور سورج کی تماشش اور تپش کے ساتھ سب سے پہلی آنکھ جو کھلتی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کھلتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً اٹھتے ہیں، اٹھ کے بلال کو کہتے ہیں بلال اور تمہاری تو ڈیوٹی لگائی تھی سورج نہ نکلے، جگانا تھا. کہا یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلایا میری آنکھیں بھی اس نے غالب کر دیں، لہٰذا مجھے بھی نیند آ گئی. کہا اٹھو اذان دو. اذان دی، کہا یہی وقت ہے اس کی نماز پڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. اسے کیا پتا چلا کہ اگر بلال کی ڈیوٹی لگی بھی ہے پھر بھی سورج نکل آیا ہے. یہ جا کہ بلال ویسے ہی سو گئے اور صبح سوئے رہے اور رات کافی لمبی ہو گئی اور رات کی نیند پوری کر کے لوگ بھاگم بھاگ ہوئے کہ کیا ہوا سورج نہیں نکل رہا. بلال نے اذان نہیں دی. من گھڑت قصوں کی طرف نہ جایا کریں، حقیقت کی طرف آئیں. یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے. دلیل کے عادی بنیں، کہانیوں کو چھوڑ دیں. لہذا ایک بات تو یہ پتہ چلی. دوسری بات پتہ چلی کہ نماز کو قضا کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف دو صورتوں میں. اس وقت تک صلاۃ الخوف پڑھنے کی ابھی طریقہ نہیں آیا تھا. اب صلاۃ الخوف کا طریقہ آ جانے کے بعد یہ حالت مستثنیٰ نہیں ہے، صرف دو طریقے ہیں، یاد رکھیں. ایک انسان کی نماز رہ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اسی حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان جو نماز سے سویا رہ جائے، جب وہ جاگے وہ نماز پڑھ لے، وہی اس کا وقت ہے. لیکن نماز سے سوئے رہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ الارم سویرے 8 بجے کا لگا ہوا تھا، یہ مطلب نہیں ہے. یا آپ لوگ روز سویرے 8 بجے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک انسان کی جب نیت خالص ہوتی ہے، اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، پھر الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اذان کے وقت ویسے ہی جاگ آ جاتی ہے. لیکن انسان 3 بجے سو رہا ہے، پھر الارم بھی 8 بجے کا لگا ہوا ہے، پھر وہ 10 بجے جاگتا ہے تو کہتا ہے جی قاری صاحب ابھی سو کے ابھی اٹھاؤں، نماز ہو جائے گی؟ حضرت صاحب آپ نے نماز چھوڑی ہے، سوئے نہیں رہ گئے. 3 بجے سو گے تو کون سی فجر کے لیے جاگ ہوئے گی آپ کو؟ یا آپ کی جو روٹین بن چکی ہے، لہٰذا ایسی قضا نہیں ہوتی. ایسے انسان نے ایک کبیرہ گناہ کیا ہے کہ نماز کو مؤخر کیا جائے حتیٰ کہ اس کا سارا وقت نکل جائے اور بعد میں قضا کی جائے. یہ ایسا انسان ہے جس نے کبیرہ گناہ کیا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے. نماز قابل قبول نہیں ہے. دوسری صورت ہے کہ ایک انسان نماز کو بھول گیا، اسے لگا کہ میں نے زور پڑھی ہے، عصر کے وقت اسے یاد آیا کہ شاید میں نے نماز نہیں پڑھی، تو نہیں پڑھی، اس ٹائم پڑھ لے، یہی اس کا وقت ہے. تو یہ 2 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت قضا کی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اب دوسرا عمل ہے جس کا تعلق ہے آپ کے عمل کے ساتھ. حضرت صاحب ہم نے دیکھا ہے والدین کے کندھوں پر نوجوان بچے کی لاش بڑی وزنی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں ایک انسان کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ لاکھ نہیں ٹوٹ گیا؟ ایک ایسا انسان جس کے 4 بچے تھے، اللہ محفوظ رکھے وہ چاروں کسی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، کیا سمجھیں گے؟ ایک بوڑھا آدمی جس کے 8-10 بچے ہیں، سارے کماتے ہیں، رونق والی زندگی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوا اللہ نہ کرے سارے فوت ہو گئے، زلزلہ آیا صرف وہ بچا، اس کی بیوی، بچے، اس کے پوتے پڑپوتے سارے فوت ہو گئے، بہن بھائی کچھ نہیں بچا، صرف اکیلا رہ گیا. کیا سمجھیں گے کتنا نقصان ہوا اس کا؟
ایک بندے کا یہ سارا معاملہ ہوا، اس کے کچھ باہر کاروبار بھی تھے، کروڑ پتی تھا، پتہ چلا وہ کاروبار سارے ختم ہو گئے، سڑک پہ آ گیا، مال بھی گیا، نسل بھی گئی، کتنا نقصان ہوا۔ حضرت صاحب اس نقصان کو ذہن میں رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان جس کی عصر کی نماز رہ جائے کأنما وطر اہلہ ومالہ، اس شخص کا نقصان اتنا ہے کہ اس کے گھر والے، بہن بھائی، پوتے پڑپوتے، بیٹے، اور اس کے ساتھ اس کا سارا جائیداد، بینک بیلنس اور سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اتنا نقصان وہ نہیں جتنا عصر کی نماز چھوڑنے کا، جو آپ کاروبار میں کرتے ہیں۔ بچے مر جائیں، بیوی مر جائے، بہن بھائی مر جائیں، اجڑ جائیں، کاروبار زیرو ہو جائے، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اثر چھوڑنے کا ہوا۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی دیکھا؟ کاروبار میں ہوتی ہے ہماری اثر، وقت ہی نہیں ہوتا، اور اسی وقت اگر خبر آئے نا کہ جی آپ کے شیئر مارکیٹ میں جو تھے وہ اتنے گر گئے ہیں، تو آپ سر پکڑ لیتے ہیں، چھاڑ دو جی، نقصان ہو گیا جی، 6 دہاڑے منجت نہیں اٹھتے، بخار ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو آپ نے اثر چھوڑی ہوئی ہے وہ، اور جو فجر چھوڑتا ہے وہ پھر کہتے ہیں جی بے برکتی نہیں جاتی، نحوست نہیں جاتی، کیسے جائے؟ کام میں برکت نہیں، کیسے جائے بھائی جان؟ ہمارے حالات ہی ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک انسان جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، خبیث ہے، پلید اور نجس ہے۔ ایسا انسان جو اٹھ کے وہ نہایا دھویا، اچھے کپڑے پہنے، لیکن باوجود اچھے کپڑے پہننے کے نجس ہے، پلید ہے، خبیث ہے اللہ کی نگاہ میں۔ نحوست نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ ہمارے ہاں بچوں کو جگایا جاتا ہے فجر کے لیے، اور ایسے جگایا جاتا ہے کہ کہیں اٹھ ہی نہ جائیں، اٹھ بو نماز پڑھ لو۔ لیکن کالج کے لیے ایسے ٹھڈے مار کے اٹھایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے پتر او خیر ہے آ نہ روے۔ کوئی بچہ پہلے لیکچر چو لیٹ نہیں ہوندا، کرو لیٹ نہیں ہوندا، راہ وچ پاویں رکے رہن۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں، اور صحابہ کرام سخت جنگ کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں عمر آ کے گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں کہ ان بدبختوں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز رہ گئی ہے، اور جنہوں نے ساری زندگی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، آج عصر کی نماز لیٹ ہو گئی ہے، اور وہ شکوہ کر رہے ہیں۔ اور وہ محدثین تھے، اپنی داڑھیوں کو پکڑ کے روتے تھے اگر تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی۔ ہماری کئی سالوں کی نمازیں رہتی ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، روز 2-3 تو ویسے ہی رہ جاتی ہیں۔ کتنیاں پڑھ دیو؟ 2 پڑھ دیاں، 3 پڑھ لی دیاں، بس عشاء رہ ہی جاندی، اب فجر رہ ہی جاندی۔ بھائی جان اس میں دعاؤں کا کوئی تعلق نہیں۔ مجھے بعض دفعہ آپ کہتے ہیں قاری صاحب دعا کرو، حضرت صاحب سارے کام دعاؤں سے نہیں ہوتے۔ نماز تو صاحب پڑھنی ہے، مولوی صاحب دی دعا نہ تو ان کی ہونا ہے، یہ یہاں سے ہوتے ہیں بھائی جان، یہاں سے مخلص ہوں، کسی دن ارادہ اور نیت کر کے سوئیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو جاگ آتی ہے کہ نہیں، لیکن جب جاگ آ جائے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے کہ تجھے جگا دیا تھا، اب اس ضمیر کو سلا دو اور خواہش کو مقدم کر دو۔ یہ تمہارا اپنا کام ہے، یا مولوی کی دعا نہیں چلتی۔ لہذا یہ بے برکتی گھر سے نکالیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کو 1 اذان کے ساتھ، باقی تکبیروں کے ساتھ باقی نمازیں پڑھیں۔ اسی معاملے میں، اسی غزوہ احزاب میں کچھ ایک ایمان افروز یادیں بھی ہیں، اور بھی کئی ساری ہیں، آگے ذکر کریں گے، ایک کو ذکر کرتا ہوں میں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فوجیں جب ساری کی ساری اکٹھی ہو گئیں اور یہ جو دائرہ ہے تنگ ہوتا چلا گیا، اور صحابہ کرام انتہائی پریشانی کے عالم میں قلعے سے اتری، میرا دل تھا کہ میں صحابہ کی جماعت کو کہیں دیکھوں کہ کر کیا رہی ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں لوگوں کے نقش قدم پر چلتی چلتی دیکھا کہ مجھے اسلحے کی آواز آئی، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو یہ سعد ابن معاذ تھے، اوس قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انتہائی لمبے اور بھاری بھرکم جسم کے مالک تھے، اور ان کے اوپر جو زرہ تھی وہ انتہائی تنگ تھی، اور وہ زرہ اپنے بازوؤں سے خالی تھی، یعنی وہاں یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔
یہاں تک نہیں تھی، حالانکہ زرہ یہاں تک ہوتی، وہ یہاں تک تھی، آدھے بازو خالی تھے۔ سعد کی ماں نے سعد کو جاتے دیکھا کہ سعد اپنا اسلحہ لے کے تیز تیز دشمن کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ اشعار پڑھ رہے ہیں کہ اگر موت یعنی ہے تو اس سے بہترین وقت کوئی نہیں ہے کہ میں موت کا سامنا کروں اور دین پر قربان ہو جاؤں۔ سعد کی ان باتوں کو سنتے ہوئے سعد کی ماں قلعے سے سعد کو دیکھ لیتی ہیں اور سعد کی ماں سعد کو کہتی ہیں، سعد ابھی تک یہاں پہ ہو؟ یعنی تجھے جہاں ہونا چاہیے تھا تو ابھی تک وہاں نہیں گیا؟ یہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے جوہر پارے جوان اس لیے کیے تھے وہ دین پر قربان کریں۔ کہا سعد تو نے بڑی دیر کر دی ہے، بھاگ اور پہنچ جہاں تیری ضرورت ہے وہاں پہ جا، اور تو ابھی تک یہاں پہ ہے۔ امی عائشہ کہتی ہے میں نے سعد کی ماں سے کہا اماں جی سعد کی زرہ تو پوری رکھنی تھی، اس کے بازو ننگے ہیں اور اپنے قبیلے کا سردار بھی ہے۔ تو سعد کی ماں کہتی ہے اگر اللہ نے نصیبوں میں شہادت لکھی ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اگر یہاں پہ تیر لگا اور اس تیر کی وجہ سے میرا بیٹا شہید ہوتا ہے تو اسلام پہ قربان کرنے کے لیے ان بچوں کو جوان کیا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ سعد جلدی پہنچ، جہاں تجھے ہونا چاہیے وہاں پہ ہو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سعد کو اسی ہاتھ میں تیر لگا اور ان کی ایک رگ کٹ گئی جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ اور اسی غزوے میں ایک تیر آیا ان کے بازو پہ لگا اور یہ اشارہ کٹتی ہے اور یہ اس خون کا فوارہ نکلنے کے بعد اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ اگر تو قریش کے ساتھ جنگ باقی ہے تو مجھے باقی رکھ، اور اگر تو نے ان کے اوپر مسلمانوں کو فتح دینے کا ارادہ کر لیا ہے پھر مجھے شہادت کی موت دے۔ اور اب اگر بنو قریظہ کے ساتھ معاملات باقی نہیں رہے، کیونکہ آپ کو پتہ نا سعد گئے تھے بنو قریظہ کے ساتھ معاملات کرنے اور انہوں نے بڑی بدتمیزی کی تھی، کیونکہ سعد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، یہ سعد کے حلیف تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ کوئی صلح کی صورت نکلتی ہو، انہوں نے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اور گندی گالیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ تو سعد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ شہادت کی موت دینا اور اس سے پہلے مجھے نہ مارنا جب تک میں بنو قریظہ کے بارے میں اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ اسلام نے کیا کیا، ان کا انجام، ان کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، میری عزت کا پارا پارا کیا اور عزت کو تار تار کیا، لوگوں کے سامنے بدنام کیا، گالیاں دی، میں نے ان کا حلیف بن کے ان کی سائیڈ لی، ان کا دفاع کیا، پھر ان کو صلح کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا اور تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا، غداری کی ان لوگوں نے۔ اب میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، مجھے تب تک نہ مارنا جب تک میں بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن وقاص نے جیسے یہ دعا کی خون کا وہ فوارہ رک گیا، اس کے بعد سعد کی وہ رگ نہیں نکلی، اور آپ نے دیکھا کہ سعد بعد میں اسی زخم کی وجہ سے فوت ہوئے جب بنو قریظہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ آگے آئے گا اپنی جگہ، لہذا اسی زخم سے شہید ہوئے، لیکن اس وقت وہ خون رک گیا اور اللہ تعالیٰ نے سعد کو مہلت دی تاکہ سعد دیکھے کہ بنو قریظہ نے کیا کیا۔ لہذا ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس غزوہ احزاب میں کتنی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی گریہ زاری اور انتہائی الحاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ صحابہ نے بھی آ کے پوچھا یا رسول اللہ بڑے دکھ ہو گئے، بڑی تکلیفوں میں ہیں، کوئی دعائیں بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، دل مطمئن ہو جائیں، اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعاؤں کا اہتمام کیا، صحابہ نے بھی اہتمام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کیسے ہوئی کہ ایک بنو غطفان کا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے جو کہ انتہائی معتبر آدمی ہے، یہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بنو غطفان کا بندہ مشرک، ان کے نزدیک وہ کافر ہی ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہے۔ اب اس بندے کی وجہ سے کیسے جنگ کا پاسا پلٹتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس بندے کی وجہ سے کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی مدد اور نصرت کیسے نازل ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ الرحمن ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زندگی کا ہر لمحہ وہ آپ مجاہد بحیثیت مجاہد ہوں، بحیثیت سپہ سالار ہوں، بحیثیت قائد ہوں، بحیثیت نگران ہوں، بحیثیت زوج ہوں یا والد ہوں، کسی بھی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے اور آپ کی زندگی سے ہمیں ڈھیر سارے اسباق ملتے ہیں. یہاں سے قیادت کی صلاحیتیں اور قائدانہ صلاحیتیں ملتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس حکمت عملی سے کون سے معاملات کر رہے تھے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عقائد کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. بالکل اعمال کے معاملات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے ہیں، لہٰذا اس سے ہم استفادہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو نکھار بھی سکتے ہیں. اور اس کا تعلق صرف اور صرف سننے کے ساتھ نہیں ہے، سیرت کو پڑھنے کے ساتھ، بلکہ اس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے. ایک انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، بلکہ یہ آپ سے التماس ہے اور گزارش ہے کہ آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر یہاں پہ رکیے گا. رکنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے شہر میں ایک عرصے سے کچھ ادارے ہیں جو دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے کوشاں ہیں. اسی مدرسے کی ایک کاوش کہ دو بچوں نے ایک ہی باپ کے دو بیٹوں نے، اور ان میں سے جو چھوٹا بیٹا ہے اس کی بمشکل 8 سال عمر ہے، ابھی کچھ دن پہلے اس نے حفظ مکمل کیا. یہ 2 بھائی ہیں اور یقیناً معاشرہ نہ سمجھے، یقیناً لوگ نہ سمجھیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یقیناً ہم داڑھی والے کو کچھ نہ سمجھیں، یقیناً بے شک ہو سکتا ہے کہ ہم مدرسے کے بچے کو وہ سٹیٹس نہ دیتے ہوں، ہم ٹوپی والے کو وہ سٹیٹس نہ دیتے ہوں، لیکن یقین مانیں یہ بچے کائنات کے تمام لوگوں میں سے سب سے بہترین اللہ کے ہاں یہی بچے، کیونکہ یہ قرآن کو سیکھتے ہیں، یہ وہ سیکھتے ہیں جو سیکھنا چاہیے تھا اور انہوں نے حفظ کیا. اور میں دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور جو محنت کی ہے یا جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو ان کے لیے توشہ آخرت بنائے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے چھوٹا سا پروگرام رکھا ہے، بس آدھے گھنٹے کا. آپ تھوڑا سا وقت دیجیے گا، وہ بچے خوش ہوں گے کہ ہمیں بھی لوگ وقت دیتے ہیں، ہمیں بھی لوگ اہمیت دیتے ہیں، ہمیں بھی لوگ عزت دیتے ہیں، شرف دیتے ہیں. لہٰذا آپ احباب تھوڑی دیر کے لیے نماز کے بعد رکیے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھ. جنہوں نے ہم پر محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ ان کی نیتوں کو قبول فرما، ان کے لیے توشہ آخرت بنا. ہمارے والدین کو جو زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. اللہ جو فوت ہو چکے ہیں کرور جنت عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ان کے لیے توشہ آخرت بنا. اللہ ہماری کمزوریوں کو نہ دیکھ، ان کی نیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اس عمل کو قبول فرما. اللہ ان کے اس عمل کو توشہ آخرت بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين.